بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یہ دراصل دو کلموں سے مرکب ہے۔ پہلا کلمہ ہے انا، یہ حرف مشبہ بالفعل ہے، اور دوسرا کلمہ ہے ما زائدہ، اور یہی ما زائدہ انا حرف مشبہ بالفعل کو اسم اور خبر میں عمل کرنے سے روک دیتا ہے۔ اور انا کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ جملہ اسمیہ کے ساتھ خاص ہوتا ہے، جملہ فعلیہ پر یہ داخل نہیں ہوتا۔ ہاں البتہ جب اس پہ ما زائدہ لگ جاتا ہے تو اس کے بعد اس کی یہ خصوصیت ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کا عمل جب باطل ہو گیا تو خصوصیت بھی اس کی ختم ہو گئی۔ اب یہ دونوں جملوں یعنی اسمیہ اور فعلیہ دونوں کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اول کی مثال یعنی جملہ اسمیہ پہ داخل ہونے کی مثال جیسے انما المؤمنون اخوہ، یہ انا ما کو یہاں پہ کافہ مکفوفہ کہیں گے۔ انا حرف مشبہ بالفعل یہ مکفوفہ ہے یعنی عمل سے روکا ہوا، اور ما کافہ ہے یعنی عمل سے روکنے والا۔ لا عمل لہا، ان کا کوئی عمل نہیں ہے۔ اور دوسرے کی مثال یعنی جملہ فعلیہ پر داخل ہونے کی مثال جیسے انما یتذکر اولو الالباب، یتذکر اولو الالباب یہ جملہ فعلیہ ہے، اور اس پر انا داخل ہوا ہے اس لیے کہ اس کا عمل باطل ہو گیا ہے ما کی وجہ سے، اور عمل باطل ہونے کی وجہ سے اس کی خصوصیت اور اس کا اختصاص جو تھا جملہ اسمیہ کے ساتھ وہ بھی ختم ہو گئی ہے۔ یہاں ایک اور بات کی ہے کہ جب انا اور ما کو الگ الگ لکھا جائے تو وہاں پر ما زائدہ نہیں ہوتا، وہ ما موصولہ ہوتا ہے۔ جیسے اس کی مثال دی ہے انما احفظہ کثیر، بے شک جو میں یاد کر چکا ہوں وہ بہت زیادہ ہے۔ یہاں پر ما موصولہ ہے الذی کے معنی میں ہے، کیونکہ انا الگ لکھا ہوا ہے، ما الگ لکھا ہوا ہے۔ ہاں اگر ما کو انا کے ساتھ ملا کر لکھیں گے تو انا مکفوفہ ہوگا، ما کافہ ہوگا، اور زائدہ ہوگا ما۔ بہرحال اور یہی ما جو ہے یہ کأنہ پر بھی داخل ہوتا ہے، لاکنہ پر بھی، لیتا پہ بھی، لعلہ پہ بھی۔ کأنما، لاکنما، لیتما، لعلما۔ انا علی وجہین، انا دو قسم پر ہے۔ نمبر ایک اس میں استفہام، نمبر دو اس میں شرط۔ اگر یہ اس میں استفہام ہو تو مبنی علی السکون، مبنی بر سکون ہوتا ہے، فی محل نصب، محلا منصوب ہوتا ہے، ظرفا للمکان، ظرف مکان ہوتا ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے من این، کہاں سے۔ جیسے حضرت زکریا نے حضرت مریم سے کہا انا لکی ھذا، یہ آپ کے پاس کہاں سے آتے ہیں۔ نمبر دو اسم شرط جازم یجزم فعلین، یہ انا اس میں شرط ہوتا ہے، جازم ہوتا ہے، اور یہ دو فعلوں کو جزم دیتا ہے، مبنی بر سکون ہوتا ہے، محلاً منصوب ہوتا ہے، اور ظرف مکان ہوتا ہے، اور یہ اپنے بعد والے فعل کی طرف مضاف ہوتا ہے اور اپنے جواب کا ظرف اور متعلق بن جاتا ہے۔ جواب سے مراد اس کی جزا ہے، شرط کی جزا ہے۔ مثال اس کی دی ہے جیسے انا تجلس ترتاح، آپ جہاں بھی بیٹھیں گے راحت پائیں گے۔ ارتاح یرتاح سے ترتاح ہے، اصل میں تھا ترتاح۔ انا تجلس ترتاح، تجلس پہ بھی جزم ہے، ترتاح پہ بھی جزم ہے، یہ انا نے دیا ہے دونوں کو۔ یہاں پر انا یہ مضاف ہے تجلیس کی طرف، مضاف مضاف الیہ مل کر یہ پھر ظرف بن جائے گا، متعلق بن جائے گا ترتاح فعل کے لیے، جو کہ جواب ہے، جو شرط کا جواب ہے، جو شرط کی جزا ہے۔ اس کے بعد ہے اسم فعل مضارع، یہ اسم فعل مضارع ہے، بمعنی اتوجع، اس کا معنی ہے اتوجع، میں درد محسوس کر رہا ہوں، میں تکلیف اور وجع محسوس کر رہا ہوں۔ اس کا فاعل مستتر ہوتا ہے، تقدیرہ انا اس کی اصل انا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔